الأجل مولا مولا. یہ کہنے لگی رو کر زہرا، یہ کہنے لگی رو کر زہرا، اللہ حافظ میرے محسن، یہ کہنے لگی رو کر زہرا، اللہ حافظ میرے محسن، یہ آخری لوری ہے بیٹا، اللہ حافظ میرے محسن، تو کھیلتا میری گودی میں، مجھے جان سے بڑھ کر پیارا تھا، نانا کی جدائی کے غم میں جینے کا ایک سہارا تھا، اب جلد ملیں گے اے بیٹا، اللہ حافظ میرے محسن، دروازہ وہ جلتا تجھ پر گرا، تکلیف سہی کیا کیا محسن، چپ چاپ سہا تم نے سب کچھ، اماں سے کہا بھی نا محسن، صابر ہو بہت میرے بیٹا، اللہ حافظ میرے محسن، خواہش تھی یہ حیدر کی تجھ کو، تلوار چلانا سکھلاتے، حسنین
کی طرح کاندھوں پر اپنے بٹھلاتے، ارمان بھی وہ پورا نہ ہوا، اللہ حافظ میرے محسن۔ تو ثانی حیدر بن جاتا، حیدر کی روٹی کھلواتی، کیا خوب شباہت رکھتا تو، حیدر کا ماما پہناتی، بابا سے مگر تو مل نہ سکا، اللہ حافظ میرے محسن۔ شعلوں کی وجہ سے تم گزرے، کر دینا شکایت نانا سے، شبیر کے چھوٹے بھائی ہو، یہ پیاس چھپا مت نانا سے، وہ دیں گے تمہیں پانی ٹھنڈا، اللہ حافظ میرے محسن۔ ہاں کیل لگی ہوگی تم کو، شعلے بھی لگے درا بھی لگا، یہ کیسی قیامت گزری ہے، جلتا ہوا در بھی تم پہ گرا، بس معاف مجھے تم کر دینا، اللہ حافظ میرے محسن۔ اس درد کے عالم میں
محسن بس ایک دعا ہی کی جائے، کرتی ہوں دعا آمین کہا، اب جلد میرا مہدی آئے، وہ لے گا تیرا آ کر بدلا، اللہ حافظ میرے محسن۔ کیسے ہو بیاں عباس و رضا، روتے ہوئے زہرا اٹھتی ہے، دربار کی جانب جاتے ہوئے، محسن سے یہ زہرا کہتی ہے، حیدر کو بچانے ہے جانا، اللہ حافظ میرے محسن۔ یہ کہنے لگی رو کر زہرا، اللہ حافظ میرے محسن۔ یہ آخری لوری ہے بیٹا، یہ آخری لوری ہے بیٹا، اللہ حافظ میرے محسن۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا أحكم الحاكمين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة بزعة مني، من آذاها فقد آذاني، صلوات بر محمد و آل محمد۔
عزاداران محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ناظرین کرام، سامعین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معتبر ترین احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے آج کی اس مجلس کے لیے، جس میں ارشاد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے اذیت دی اور تکلیف پہنچائی۔ سرکار نے یہ بات جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق کے طور پر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے باب فضیلت کو سامنے رکھنے کے لیے یہ بات جو فرمائی ہے، اس سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ پر روشنی پڑتی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جناب زہرا کی جو حقیقت ہے وہ وہی حقیقت ہے کہ جو ان کے والد بزرگوار سرکار ختمی مرتبت سید المرسلین، اول مخلوق، اول نور، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہے۔ یعنی کوئی انسان رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کو فقط اور فقط یہاں کی رہنے والی نہ سمجھ لے، مادے اور وقت اور انرجی میں محدود ذات نہ سمجھ لے، مکے اور مدینے میں قید کوئی حقیقت نہ سمجھ لے، بلکہ یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا ٹکڑا ہے۔ یعنی خود اس کے والد کی اگر حقیقت تھوڑا بہت اپنی حیثیت بھر بھی درک کر لیا جائے، جو اقوال اور جو احادیث اور جو روایات معتبرہ موجود ہیں ان کی روشنی میں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت محمدیہ کس حقیقت کا نام ہے۔ حقیقت محمدیہ کے جزو لا ينفک کا نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سبق بھی پوشیدہ ہے، اور اس میں حضرت زہرا کی کے فضائل کا ایک باب یہاں سے بھی روشن ہو رہا ہے کہ حضرت زہرا کی اگر معنوی شخصیت کو سمجھنا ہو، اگر ان کے بلند کردار پر نظر ڈالنا ہو، اگر ان کی عظمت اور ان کی شرافت اور ان کی شرف اور ان کے اوج کو سمجھنا ہو، تو سمجھ لو کہ حقیقت محمدیہ کا جز ہیں یہ۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی وہ نور اول جسے محمد کہا جاتا ہے، وہ محمد کہ جس کا خالق محمود ہے اور اس کی شاہکار کا نام محمد ہے۔ یعنی جب محمود نے اپنے شاہکار کو بنا کر جز کا قصیدہ پڑھا تو اسے محمد کہا گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے سرکار ختمی مرتبت جو اول ما خلق اللہ نوری کی منزل پر ہیں، سب سے پہلے جسے وجود بخشا گیا، جو ذات واجب الوجود سے ڈائریکٹ وجود جس نے پایا ہے، اس حقیقت کا نام محمد ہے۔ اور یہ نور
اپنے برابر کے ٹکڑے میں بٹا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی اس حقیقت محمدیہ کا ایک مظہر اور رخ ہے ذات علی ابن ابی طالب، اور اسی کا ایک رخ ہے ذات سید نساء عالمین۔ یعنی یہ وہ معتبر ترین رشتہ ہے کہ جو یہاں کا رشتہ نہیں ہے، یہ دنیاوی رشتہ نہیں ہے، یہ مادی رشتہ نہیں ہے، یہ زمینی رشتہ نہیں ہے، یہ علاقائی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جو عالم انوار کا رشتہ ہے، جو حقیقی رشتہ ہے کہ جس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے، اس رشتے کو کوئی بریک نہیں کر سکتا ہے، اس رشتے کی طرح کوئی اپنے من سے دنیا میں رشتہ جوڑ نہیں سکتا ہے۔ جوڑنے والوں نے بہت سے رشتے جوڑے، لیکن جو رشتہ فاطمہ کا اپنے باپ سے ہے ویسا رشتہ کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ بھئی یہی سبب ہے کہ حضرت زہرا کی ذات کو اللہ نے مرکز تعارف بنا کر بتایا کہ میں فاطمہ سے اپنے حبیب کا تعارف تمہیں کرواؤں گا، اسی لیے فاطمہ کو مرکز میں رکھا ہے کہ اس دنیا میں محمد سے تو رشتہ داریاں جوڑ سکتے ہو، مگر فاطمہ سے ڈائریکٹ کسی کا رشتہ نہیں جوڑنے والا ہے۔ اب دیکھو یہ کتنی عظیم ذات ہے کہ اس کا باپ بھی اسی کی یعنی اسی سے پہچانا جا رہا ہے، اس کا شوہر بھی اسی سے پہچانا جا رہا ہے، اس کے بیٹے بھی اسی سے پہچانے جا رہے ہیں۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے باپ ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کے دو بیٹے ہیں۔ یعنی اللہ نے مرکز تعارف بنا کر، مرکز تطہیر بنا کر سیدہ کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے کہ یہ کتنی محترم شخصیت ہے، یہ کتنی بلند و بالا ذات ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جو حجاب قدرت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے مرکز تعارف بنایا ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی ولایت عطا کی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں بِإِذْنِ اللہ کائنات کی زمام ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی یہ تعارف رسول اللہ کروا رہے ہیں کہ میری بیٹی کو پہچان لو، یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ دنیا کی بیٹی نہیں ہے، یہ یہاں کے رشتے والی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت نور ہے، جس طرح میری محمد کی حقیقت نور ہے، جس طرح علی اور حسن اور حسین کی حقیقت نور ہے، جس طرح ہم تمام خلائق پر حجت ہیں، اسی طرح یہ میری بیٹی فاطمہ بنت الوحیدہ تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت بالغہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس کے تمام اعمال کو حبط کر لے گا اور اسے جہنم کی طرف پھینک دے گا۔ یعنی یہاں سے یہ سنگینی دکھائی جا رہی ہے کہ ایک طرف فضائل سیدہ ہیں کہ جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے حوالے کیے ہیں، فاطمہ کی جو ہمہ جہت شخصیت ہے، ایک کمپلیٹ شخصیت ہے، ایک انسان کامل، ان کا تعارف کروایا گیا ہے۔ کبھی کہا گیا سیدہ نساء عالمین، کبھی کہا گیا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کبھی کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ تو شجنۃ منی۔ مختلف یہ جو ہیں یہ استعارے استعمال ہو رہے ہیں، یہ ذات فاطمہ کا تعارف ہو رہا ہے کہ جس رخ سے دیکھو گے، وہ بیٹی کا رخ ہو، کہ وہ ماں کا رخ ہو، کہ وہ زوجہ کا رخ ہو، وہ معلمہ کا رخ ہو، وہ مربیہ کا رخ ہو، وہ ملکوتی صفات ہوں، وہ یہاں کے کرامتیں ہوں، وہ شرافت ہو، وہ
اوج ہو کردار کا، وہ بلندی ہو، وہ پاکیزگی ہو، وہ عظمت ہو، وہ طہارت ہو، وہ شرافت ہو، وہ علم ہو، وہ صبر ہو، وہ حلم ہو، وہ سخاوت ہو، وہ کرامتیں ہوں، وہ ولایت ہو، جس بھی باب اور جس بھی ڈائمنشن میں فاطمہ کو دیکھو گے اپنے لیے اسوہ پاؤ گے۔ کامل ترین ذات ہے میری بیٹی کی ذات، یہ میرا حصہ ہے۔ جیسے میں کامل ویسے ہی میری بیٹی کامل، جیسے میں مطہر ویسے ہی میری بیٹی بھی مطہر، جیسے میں طاہر ویسے ہی میری بیٹی بھی طاہرہ۔ یہ وہ عظیم بیٹی ہے کہ جس کو دیکھ کے اس کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ صاحب منصب بیٹی ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ عام بیٹی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ سنت رسول بن جائے اور قانون بن جائے تو ہر باپ کو اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تعظیماً، مگر رسول اللہ کی یہ سنت نہیں بننے جا رہی ہے کہ تمام باپ جو ہیں دنیا کے وہ بیٹیوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ محترم ہے، مقدس ہے، اولا ہے، اور فاطمہ کے لیے اس کا باپ اولا ہے۔ فاطمہ کا امام ہے محمد، فاطمہ کا نبی ہے محمد، فاطمہ کا رسول ہے محمد، فاطمہ ہے مطیع محمد، فاطمہ رسول اللہ کی ولایت کے سائے میں ہیں۔ مگر کیا شان ہے فاطمہ کی کہ فاطمہ کو دیکھ کر پورے قد سے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تعظیم فاطمہ میں، تشریف فاطمہ میں، عظمت فاطمہ کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یاد رہے کہ اگر بیٹیاں بنا بھی لی ہیں تو یاد رکھنا یہ جو بیٹیوں کے شاخسانے ہیں یہ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ فاطمہ سے نہ کسی کا کوئی مقایسہ ہے، نہ مقابلہ ہے، نہ کوئی موازنہ ہے۔ یہ وہ فاطمہ بنت الوحیدہ ہے، یہ کائنات کی اکلوتی بیٹی ہے کہ جس کا باپ سید المرسلین، عظیم ترین انسان، سب سے عظیم مخلوق، اللہ کی شاہکار، حبیب خدا، اول مخلوق، تمام فضیلتیں جس پر نشاور ہیں، وہ فاطمہ کو دیکھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ اور فقط دیکھ کر کھڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ کے فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ لا کے بیٹھاتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں والی بیٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی رشتوں والی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کی طرف روشناس کروا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت محمدیہ سے ملی ہوئی ہے، یہ وہاں کی پروردہ ہے، یہ اللہ کی پڑھائی ہوئی ہے، یہ علم خدا کی خزانہ دار ہے، یہ صفات الہیہ کا مظہر ہے، یہ حوریہ انسیہ ہے جو یہاں چلی آئی ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ حاجزان محترم، یہ محمد و آل محمد ہیں، یہ 14 کے 14 مکمل ہدایت ہیں، یہ 14 کے 14 مکمل باب ہدایت ہیں، یہ 14 کے 14 مطلق علم ہیں، اس کائنات میں اللہ کے علم کا مطلق مظہر ہیں۔ ہدایت ہے تو انہی سے ملے گی، علم ہے تو انہی کے در سے ملے گا، صبر ہے تو انہی کے در سے ملے گا، حلم ہے تو انہی کے در سے ملے گا، سخاوت ہے تو انہی کے در سے ملے گی، رضا ہے تو انہی کے یہاں سے ملے گی۔ غرض جو بھی فضیلت ہے، جو بھی منقبت اور مناقب ہیں، فضائل ہیں، وہ سب کے سب انہی کے در سے ملیں گے۔ ان کے علاوہ نہ قرآن کہیں سے مل سکتا ہے، نہ ہدایت کہیں سے مل سکتی ہے، نہ عقیدہ توحید کہیں سے مل سکتا ہے، نہ عقیدہ رسالت و امامت و عدل و قیامت کہیں سے ملے گا، نہ فروعات کہیں سے ملیں گے۔ انہی کا طریقہ ہے جسے اپنانا ہے، انہی کی نقل و حرکت کا نام شریعت ہے، انہی کی اداؤں کی نقالی کا نام دین ہے، انہی سے دین ملے گا۔ یہ دین پناہ ہیں، یہ دین کو پالتے ہیں، یہ دین کو تربیت دیتے ہیں، یہ دین کو اپنے خون سے سینچ دیتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، رول ماڈل ہیں، یہ ہر ایک کی علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہیں، یہ انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انہی کی ایک فرد فرید ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات بھیج دیں عظمت اہل بیت پر۔ ہاں عزیزان محترم، مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں دینا ہے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جب اتنے فضائل ہیں حضرت زہرا کے کہ یہ دعا کریں اور دعا فاطمہ کی خواہش میں ڈھلتی ہوئی سامنے آ جائے
یہ صدیقہ ہیں، یہ جو کہہ دیتی ہیں واقعہ اسی کے مطابق وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ مردہ دلہن کے لیے دعا کریں تو ان کے تصدق میں، ان کی برکت سے زندگی واپس آ جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو ایک کنیز کی تربیت کر دیتی ہیں جسے فضہ کہا جاتا ہے، تو کائنات میں اس کنیز کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہاں عزاداروں، جس کو اللہ نے کوثر کہا، جس کو اللہ نے آیہ تطہیر کا مصداق کامل بنایا، جس کے لیے قرآن میں فضائل کی آیتیں پٹی پڑی ہیں، یہ تمام کے تمام اہل البیت جن کا تعارف، جن کے فضائل، جن کے مناقب قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں جا بجا بکھرے موتی ہیں، جو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ خوبصورت، حسین و جمیل اللہ کے بندے کہ جن کی معنوی حسن، جن کا روحانی حسن، جن کی ہدایت، جن کے علم کا حسن اس قدر تابناک ہے کہ جس کا تحمل بزرگ ترین شخصیتیں اور وجود مطلقاً نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی کنیز خدا، یہ ایسی ولی خدا، یہ ہے ہدایت کا چراغ، یہ ہے ہدایت کا منبع، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے لیے رسول اللہ نے جو کچھ بی بی کے لیے فرمایا، عملاً کر کے دکھایا۔ کم از کم 6 مہینہ یا 9 مہینہ حضرت زہرا کے در پر آ کر سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، حضرت جبرائیل کا صدیقہ کے در سے گزرنا، پھر واپس آنا، صدیقہ کو سلام کرنا۔ مختلف باب ہیں فضائل کے کہ انسان تھک جائے مگر سیدہ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا شامہ اگر کسی کو واقعاً مل جائے اور حب فاطمہ دل میں جاگزیں ہو جائے تو انسان حر بن جاتا ہے، حر بننے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، اور تحفے میں اسے رومال زہرا مل جایا کرتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، مجھے جس طرف آپ کو لانا تھا کہ اتنے فضائل جناب زہرا کے ہیں، اتنے مناقب ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ جو نثار ہوئی چلی جا رہی ہیں جناب زہرا پر، قربان ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ سب اجاگر کر کے گئے، بتا کے گئے، نقوش کو واضح کر کے گئے، دکھا کے گئے، پڑھا کے گئے، سمجھا کے گئے۔ لیکن رسول اللہ کی شہادت کے بعد امت نے کیا کروٹ لی کہ وہ زہرا جس کا در مبارک، جس کے در پہ کائنات کا سید و سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین کھڑا ہو کے سلام کرے، جس کے در پر ملائکہ کا نزول ہو، وحی نازل ہو، قرآن مجید نازل ہو، برکتوں کا نزول ہو، جس کا گھر وہ گھر ہو کہ جس کو اللہ نے بلند کیا ہو اور اس گھر کی تعظیم کا حکم دیا ہو، اس گھر پر کیا ہوا۔ تھوڑی دیر آپ کا وقت صرف کرنا ہے کیونکہ یہ مجلس اسی موضوع پر ہے کہ بعد ختمی مرتبت حضرت زہرا پر امت نے کیا کیا ستم ڈھائے، وجہ کیا ہے؟ کیا فضائل نہیں سنے تھے؟ کیا مناقب نہیں سنے تھے؟ کیا معجزات نہیں دیکھے تھے؟ کیا لسان وحی سے اور لسان مبارک سے فضائل اور مناقب کے کلمات نہیں سنے تھے؟ کیا رسول اللہ کا عمل نہیں دیکھا تھا حضرت زہرا کے لیے؟ اس کے باوجود رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ اتنا بڑا انقلاب امت مسلمہ میں، یہ اتنی جلدی یہ الٹے پاؤں پھر گئے نہج ولایت سے، حب اہل بیت کے مدار سے باہر نکل گئے، صراط مستقیم چھوڑ کر سقیفہ کی گلیوں میں اندھوں کی طرح بھٹکنے لگے، یہ طاغوت وقت کا دامن پکڑ لیا، سامری یہ امت محمدی کو اپنا سب کچھ دے دیا اور اندھے ہو کر اس کی تقلید کر لی، اس کی بیعت کر لی۔
یہ مکر و فریب والوں کے دام میں امت مسلمہ پھنس گئی، اور یہ لوگ کہ جنہوں نے پھنسایا، جنہوں نے خط مستقیم کو باقاعدہ چھوڑ دیا، جنہوں نے غدیر کی بیعت اور عہد کو توڑ کر اللہ کے عہد کو پامال کیا، حدود خدا کو رون دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف ڈٹ گئے، حضرت امیر سے ان کا حق خلافت غصب کر لیا، یہ کیوں آخر؟ اور اس کے بعد دشمنی زہرا۔ تو عزیزان محترم، جتنا وقت میں گنجائش ہے آپ دیکھیں کہ جناب زہرا کا قصور کیا ہے۔ اتنی فضیلتوں کے بعد، اتنی عظمتوں کے بعد، اتنی مقدس شخصیت، اتنی معتبر اور اتنی محترم شخصیت کہ جس پر قرآن نثار ہو رہا ہو، جس کا قرآن صدقہ اتار رہا ہو، جس کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہو، لسان وحی جس کے فضائل کو بیان کر رہی ہو، اس کے باوجود حضرت زہرا کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سبب یہ ہے عزیزوں کہ زہرا ہیں مدافع ولایت۔ اصل ہے ولایت، ولایت خدا، جو نیچے آئی تو ولایت رسول، اور ان سے ولایت امیر المؤمنین اور ائمہ معصومین، اور یہی وہ ولایت ہے کہ جو حضرت زہرا کے پاس بھی ہے، یعنی کائنات پر ولایت، لوگوں پر حکومت اور ولایت، لوگوں کی ہادیہ، لوگوں کی رہبر ہیں، اور یہ مدافع امامت و ولایت بھی ہیں کہ امامت و ولایت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اگر سیدہ آواز احتجاج نہ بلند کرتی، حق کو حق نہ کہتی، باطل کو باطل نہ کہتی، باطل کے چہرے سے نقاب منافقت کو نہ اتار لیتی، جھوٹے اسلام کی پول نہ کھول دیتی، بغض و عناد جو دلوں میں بسے ہوئے تھے امیر المؤمنین کے لیے، اس کے شعلوں کو اگر لوگوں کے سامنے اجاگر نہ کرتی، حق اہل بیت نہ مانگتی، اور اپنے شوہر، اپنے امام کی ولایت کے لیے آواز نہ اٹھاتی، تو فاطمہ کا کوئی دشمن نہ ہوتا، فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ فاطمہ سے جو دشمنی ہے یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت نے کبھی کوئی کام اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شان اور عظمت اور منزلت یہ ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کا رب چاہتا ہے، یعنی یہ مشیت خدا میں ڈھلے ہوئے وجود ہیں جو یہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ فاطمہ نے اصل میں ولایت کا تحفظ کیا ہے، فاطمہ نے بڑھ کے باطل کو چیلنج کیا ہے، باطل کو ایکسپوز کیا ہے، باطل کی ضلالت و گمراہی کو واضح اور آشکار کر دیا ہے، لہذا باطل خوف زدہ ہو گیا۔ اور کیونکہ فاطمہ آگے آگے ہیں، فاطمہ ہیں کہ جو امامت کا تحفظ کر رہی ہیں، فاطمہ ہیں کہ جو ولایت کی محافظہ بنی ہیں، فاطمہ ہیں جو حق کی علم برداری کیے ہوئے ہیں، لہذا حملہ فاطمہ کی ذات پر ہو گیا، اور باطل کو یہ خوف ہوا کہ اگر اس شمع ولایت کو نہ بجھایا گیا، اگر اس صدائے احتجاج کو نہ دبایا گیا، اگر اس ولیہ کو شہید نہ کیا گیا، تو پھر ہمارے لیے مصیبتیں مزید بڑھ جائیں گی، لوگوں کا اشتعال بڑھ جائے گا، لوگ حق کو پہچان لیں گے اور ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، بالخصوص کچھ ایسی کتابوں کا کہ جو اولین مصادر میں سے ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو تفصیلاً نقل کیا ہے، الامامہ والسیاسہ، قطب دینوری اہل سنت کے عالم دین ہیں جنہوں نے پوری تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے۔ العقد الفرید میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، تاریخ طبری میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، دلائل الامامہ
جو شیعہ عالم دین کی کتاب ہے، انہوں نے مستقل اس واقعے کو نقل کیا ہے، تاریخ یعقوبی میں یہ واقعہ نقل ہے۔ اگر آپ ان تمام کتب کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو آپ کو حقیقت روشن ہوگی کہ غاصبین حق امیر المؤمنین یہ سمجھتے تھے کہ حق خلافت لے کر، خلافت کی قمیص کو کھینچ تان کر پہن کے شاید وہ سکون سے بیٹھے رہیں گے، کوئی کچھ بولے گا نہیں، جبکہ خود امیر المومنین نے اس امر شنیع کے بعد جب ان کا حق ان سے چھینا گیا، انہوں نے احتجاج کیا، لوگوں کے گھر گئے، لوگوں سے بیعت مانگی اور کہا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب غدیر میں تم نے ہم سے بیعت کیا تھا، تجدید بیعت کرو، اس بیعت کو یاد کرو، اس عہد و پیمان کو یاد کرو، اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھ سے وعدہ کرو، یعنی یہ بیعت کہ میرے ساتھ کھڑے رہو گے، میری مدد کرو گے، میرے ناصروں میں آ جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت زہرا کو ساتھ لے کے جاتے تھے، مگر چند لوگ کے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، جو واقعاً شیعہ علی ہیں، جو واقعاً خاصان اہل بیت ہیں، جو واقعاً وہ ہیں کہ جو ثم استقاموا کی منزل پر ہیں، جنہوں نے علی کو اگر ولی مانا ہے تو دل و جان سے مانا ہے، یہ چند لوگ ہیں کہ جو حضرت زہرا اور امیر المومنین کے ساتھ ہے حقیقی شیعہ، ورنہ کسی کی میموری خراب ہو چکی تھی، کوئی بھول چکا تھا، کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہا تھا، کوئی مارے خوف کے گھر میں دبک کے بیٹھا تھا، کسی نے مطلق انکار کر دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ لوگوں کے یہ مکر و فریب جب دیکھا ہے تو زہرا کے دل پہ تکلیفیں آ رہی تھیں۔ اسی دور میں ایک جملہ باب مصائب میں آنے سے پہلے کہ ایک دن حضرت زہرا امیر المومنین کو دیکھتی ہیں کہ آپ رنجیدہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا اب تک تو یہ ہو رہا تھا کہ لوگ مجھے لائق سلام نہیں سمجھتے تھے، مگر اب یہ منزل آ گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے لائق جواب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ نہایت سخت منزل ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، شفیق ترین وجود، رحمتوں سے گھرا ہوا وجود، جو کائنات کو رحمت دینے کے لیے آیا، جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کے اعمال کو درست کرے، تزکیہ نفس کرے، ان کو جہالتوں سے پاک کرے، انہیں علم عطا کرے، انہیں سعادت کے راستے پر لے جائے، اس کو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، وہ سلام کرے تو لوگ قابل جواب بھی نہ سمجھیں۔ یہ زہرا پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت زہرا نے فدق کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ سنگین جرم تھا حضرت زہرا کا ان باطل پرستوں کی نگاہ میں، طاغوت کو یہ برداشت نہ ہوا کہ زہرا اور فدق طلب کرنے چلی آئیں۔ جبکہ اہل سنت کے کئی علماء نے لکھا ہے کہ دور اول میں جو واقعہ ہوا وہ اس قدر خراب اور اس قدر ظلم پر مبنی ہے کہ اگر رسول اللہ کی بیٹی نے مانگا تھا تو بڑھ کے دے دینا چاہیے تھا، عزت و احترام کے ساتھ دے دینا چاہیے تھا، جائے کہ وہ اپنا حق مانگ رہی تھیں اور وہ قرآن مجید کی آیات سے استدلال کر رہی تھیں تو قرآن مجید کو جھٹلا دیا گیا، جب حدیث مبارکہ لے کے آئیں تو حدیث کو جھٹلا دیا گیا۔ یعنی زہرا کے مقابلے میں جو باطل آیا وہ نہ اہل قرآن تھا نہ وہ اہل حدیث تھا، اس نے خود اپنا تعارف کروا دیا کہ نہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہم حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنی طرف سے ایک خبر واحد، ایک جعلی حدیث گڑھ کے لے آتے ہیں، جعل کی ہوئی حدیث کو لے آتے ہیں اپنے مطلب پر، اس لیے کہ ہم نے کلمہ
پڑھا ہی اسی لیے تھا کہ ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے، ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہی اس لیے ہوئے تھے تاکہ ہم زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ مگر یہی سبب ہے عزیزوں کہ حضرت زہرا نے دفاع ولایت میں فدق کا مطالبہ کر کے باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی تقدس کی نقاب کو اتار کے پھینک دیا کہ یہ کتنے ذلیل لوگ ہیں کہ جو میرا حق کھا گئے ہیں، میں ہوں وارث، یہ میرے باپ کا ترکہ ہے، یہ میرے والد نے مجھے ہبہ بھی کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ میری میراث ہے، اور جو کسی کی میراث کو لوٹ لے، جو کسی کی میراث پر قابض ہو جائے، جو کسی کی میراث پر ظلم سے اس کو ہتھیا لے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ شخص عادل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ خدا کی طرف سے حجت نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کا رہبر نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو طاغوت کا غلام ہو، جو خود باطل ہو اور باطل کارناموں سے یہ بتا رہا ہو کہ ہم حق کے دشمن ہیں، ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، ہم حقیقتاً اللہ کے دشمن ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ ہاں، آج یہ جو دن ہے، جو گزرا ہے، جو شب ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس پر زہرا پر ظلم عظیم ہوا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جس کو تاریخوں نے ثبت کیا ہے، اس کو لکھا ہے باقاعدہ کہ ایک تو فدق کا معاملہ، 3 گھنٹہ دربار خلافت میں وہ بی بی کھڑی رہی کہ جس کو دیکھ کے رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہاں، کسی نے جھوٹے منہ نہ کہا کہ سیدہ آپ بیٹھ جائیے، ارے ہم تو بیٹھے رہیں اور سیدہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ارے وہ فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے، ہر ایک کے چہرے سے نقاب منافقت کو اتار دیا۔ ارے اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے اب فاطمہ لے آئیں کہ یہ جو تخت خلافت پہ بیٹھے ہیں یہ میرے باپ کے بھی دشمن ہیں، یہ میرے سرتاج اور میرے ولی اور میرے شوہر کے بھی دشمن ہیں، اور جب یہ امیر المؤمنین اور خدا اور رسول اللہ کے دشمن ہیں تو یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ کسی نے نہ کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے۔ ارے 3 گھنٹہ کھڑے کھڑے جب زہرا گھر میں آئی ہیں تو زینب کی نگاہ ماں کے پیروں پہ چلی گئی۔ ارے اتنا ورم آ گیا تھا۔ ہاں، یہ وہ سیدہ ہے کہ جو اپنے باپ کی شہادت کے بعد ارے اتنا ٹوٹ گئی تھی کہ دنوں رات گریا کرتی تھی۔ ارے مدینے والے گریے پہ بھی اعتراض کرتے تھے۔ اب فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنا، اس کو بھی گرا دیا گیا۔ ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کے گریا کرتی تھی، وہ پیڑ بھی کاٹ دیا گیا۔ ارے اتنا ظلم فاطمہ پہ ہو رہا ہے، ارے شوہر کی کہ حق کو غصب کر لیا گیا، فاطمہ کی میراث کو لوٹ لیا گیا، فاطمہ کو دربار میں باطل نے کھڑا رکھا۔ ارے فاطمہ سے گواہیاں طلب کر لی، جو کائنات میں صدیقہ ہے، ارے جو بول دے تو حقیقت وجود میں آ جاتی ہے۔ ارے باطل نے فاطمہ کو جھوٹا ثابت کیا، ارے گواہیوں کو رد کر دیا۔ قلب فاطمہ پہ نشتر لگائے جا رہے ہیں، اب فاطمہ کو اذیت پہ اذیت دی چلی جا رہی ہے۔ ارے اب جو زینب کی نگاہ ماں کے پیروں پہ پڑی جہاں ورم آ گیا تھا، ارے ثانیہ زہرا برداشت نہ کر پائیں، اماں پیروں پہ ورم آ گئے۔ ارے باطل نے کتنی دیر کھڑا رکھا۔ اب فاطمہ کہتی ہے بیٹی، ارے میں تو دربار خلافت میں کھڑی تھی جہاں مسلمانوں کا مجمع تھا۔ اے زینب، ارے وہ وقت بھی آئے گا جب تو بے مقنع چادر ارے شرابی کے دربار میں کھڑی ہوگی، ارے پسے گردن تیرے ہاتھ بندھے ہوں گے اور شمر کا تازیانہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں، فاطمہ مستقل ولایت کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، علی احتجاج کر رہے ہیں۔ ہاں، روایت بتاتی ہے کہ علی کے ساتھ چند انصار جو ہیں اور چند اصحاب جو علی کے ساتھ ہیں وہ حضرت زہرا کے گھر میں بیٹھ کر
کچھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی مولا کائنات کی پیروی کرتے ہوئے باطل کی بیعت نہیں کی تھی۔ ادھر طاغوت کو یہ خدشہ تھا کہ فاطمہ کے تیور اچھے نہیں ہیں، ہاں یہ ولی خدا ارے ہم سب کو ایکسپوز کرنے آ گئی ہیں۔ ہاں فوراً باطل نے اپنے ہر کارے کو بھیجا جو مشہور تھا، کہ جس کا غصہ بہت زیادہ تھا، ارے جو ظلم میں ڈھلا ہوا تھا، جو اللہ کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا تھا، جو کافروں کے لیے کو قتل کرنے کے لیے حکم خدا سے باہر نہیں نکلتا تھا، ارے جس کی تلوار اور جس کا تازیہ نا ہم مسلمانوں پہ اٹھتا تھا یا اہل بیت کے خلاف اٹھتا تھا۔ ہاں روایات پٹی پڑی ہیں، ارے ابن ابی شیبہ کی مصنف کی روایت ہے جو صحیح متن اور صحیح روات کے ساتھ نقل ہوئی ہے، تمام روات اس کے ثقہ ہیں، کہ یہ شخص آتا ہے خلیفہ ثانی اور یہ آ کے کہتا ہے کہ فاطمہ علی کو میرے حوالے کر دو۔ ہاں دق الباب کے بعد فاطمہ آتی ہیں، یہ مدافع ولایت ہیں، یہ محافظ ولایت ہیں۔ ارے علی کو روکا ہے فاطمہ نے، نہیں مولا آپ نہیں، میں جاؤں گی، ارے میں آؤں گی اس لیے تاکہ باطل ایکسپوز ہو سکے۔ علی آتے تو باطل جیسے اس نے بعد میں کیا، ارے علی کی گردن میں ریسمان ڈال دی گئی اور کہا گیا کہ بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، مگر باطل کو فاطمہ کو ایکسپوز کرنا تھا کہ یہ محمد کی اکلوتی بیٹی ہے، یہ محمد کا جگر ہے، محمد کا خون ہے، ارے یہ وہ ہے کہ جو بضعتم منی کہا محمد نے، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر تمہیں محمد کا پاس ہے، اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو، اگر مصطفیٰ کے دین پر ہو، اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تو اب دیکھو اب محمد کا شاہکار، اب محمد کا مظہر فاطمہ سامنے آ گئی ہے، کیا چاہیے؟ کہا علی کو بلاؤ، نہیں بلائیں گے، کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ارے کہا اس میں حسن و حسین موجود ہیں، اس میں محمد کی بیٹی موجود ہے۔ تاریخ نے جملہ کوٹ کیا کہ باطل کہتا ہے ہوا کرے، یعنی کوئی بھی ہو آج گھر کو آگ لگا دیا جائے گا۔ اب فاطمہ نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ جو گھروں میں آگ لگاتے ہیں وہ دشمن ہمارے ہوتے ہیں، وہ دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اللہ و رسول کے دشمن ہوتے ہیں، جو گردنوں کو کاٹتے ہیں، جو گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، جو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو عورتوں کو بندی بناتے ہیں، ارے جو عورتوں پہ جلتا دروازہ گرا دیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ نے ایکسپوز کر دیا، ظالم سے برداشت نہ ہوا، ارے فوراً آگ اور لکڑی کو جمع کیا گیا، ارے محمد کے گھر میں آگ لگا دی گئی، اس گھر میں آگ لگائی گئی جہاں قرآن اترتا تھا، جہاں جبرائیل اترتے تھے، جہاں محمد سلام کرتے تھے، جہاں حسن و حسین موجود ہیں، جہاں اہل بیت کی فرد موجود، ہاں گھر میں شعلے بلند ہونے لگے، ارے باطل زور لگا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ ایسے مصائب ہیں عزادارو، بس نام فاطمہ لو ارے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیا مسلمانوں نے کیا، ارے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک ہی بیٹی اور اتنی فضیلت والی بیٹی، وہ مقدس بیٹی، وہ ہدایت کا منبع، ارے لوگوں کے لیے اسوہ، وہ کامل ترین وجود جس کو محمد سب سے زیادہ چاہتے تھے، جو محمد کی جگر پارا، جو محمد کا ٹکڑا۔ ہاں باطل نے زور لگایا، ارے در و دیوار کے درمیان فاطمہ ہے، دروازہ جل رہا ہے، ارے باطل نے ایک قوت لگائی، ارے اپنی جو لات ماری دروازے پر، دروازہ ٹوٹ کے گرا بطن فاطمہ پر، ارے فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس گئی، ایک نیا آلہ بلند کیا، اے فضا ارے میری مدد کو آؤ، ارے میرا بچہ محسن میرے بطن میں شہید ہو گیا، ہائے ظالم نے میرے بچے کو شہید کر دیا۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ. بس ہزاروں میں نے زحمت کو تمام کیا. اتنے سخت مصائب ہیں حضرت زہرا کے، ہم محسن شہید ہوئے. ارے رسول اللہ نے جن کا نام محسن بتایا تھا، یہ بچہ بطن فاطمہ میں شہید کر ڈالا گیا. ارے فاطمہ کی بے حرمتی، اب باطل نے فاطمہ کو ارے در و دیوار میں پیس ڈالا. دیوار میں ایک کیر دی جو فاطمہ میں پیوست ہو گئی. ارے باطل نے وہ تازیانہ مارا، ارے بازو پہ لگے. میں کہوں گا اے بی بی، ارے آپ کی حرمت کو پامال کیا یہ آج کے مسلمان ہیں. ارے بعد عصر عاشور آپ کی زینب و ام کلثوم ارے سروں سے چادر چھین لی گئی. اب بازوؤں میں رسن ہے. اب باطل ارے پشت پر تازیانے لگاتا چلا جا رہا ہے. اب منادی ندا دے رہا ہے، آؤ تماشا دیکھنے والوں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم